مرتبے میں محمد کا نام لیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں. اب آپ کہیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ملائکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلامتی کرو، پیش کرو، ان کے لیے دعا کرو بولتے ہیں. تو یہاں پہ درود کا مسئلہ تو آتا ہے، لیکن الفاظ کون سے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. تو الفاظ کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمیں صلو علیہ وسلم تسلیما کہا گیا ہے، اس کو ہم کیسے لیں گے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہی الفاظ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی الفاظ نہیں ہے. تو یہ جو منکرین حدیث ہے ان کو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہے ان کے پاس گواہی؟ کیا ہے قرآن سے وہ ثبوت جو ان الفاظ کو استعمال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ دعا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس قرآن کی آیت کو سپورٹیو آیت جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ درود پڑھو، ایسی کوئی قرآن کی آیت ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ درود کیسے پڑھیں گے؟ میرے خیال سے درود تو نہیں پڑھیں گے. وہی نا، اب ان کے اوپر درود کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الفاظ تو ہونا چاہیے نا، دعا کرنے کے لیے الفاظ تو ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دعا سکھلاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ دعائیں سکھاتے ہیں. مان لو آپ اس دعا سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کس الفاظ کے ساتھ درود پڑھیں گے کا مطلب آپ نے اس بات کو چھوڑ دیا، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ درود نہیں پڑھیں گے. اللہ فرماتا ہے درود پڑھو، تو آپ کس الفاظ سے پڑھیں گے؟ نہیں. تو منکرین حدیث کا جواب یہی ہے کہ درود پڑھنے کے الفاظ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. تو یہ رد ہو گئی بات، آپ کی قرآن سے بات رد ہو گئی یہاں پہ ان کی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسری جگہ پہ ایک جگہ پہ ایسا فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80 میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو نہیں دریافت کریں گے، آپ کو ان کو فالو کرنا ناممکن ہے. کیونکہ قرآن کے اندر محمد نے کبھی بھی قرآن کے اندر کوئی بھی آیت کو اپنے زبان سے نہیں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا وہی قرآن ہے، لیکن آپ نے اپنے طرف سے تو کچھ بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یوں کیوں فرماتا ہے اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتا ہے؟ تو وہ کس معنی میں کیسے کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو ریزن سے بھی ہمیں دیکھیں گے، لاجیکلی سوچیں گے. میں کسی کو فالو کرتا ہوں کس مقصد سے، کس بنا پہ فالو کرتے ہوں؟ If I feel موہن داس کرم چند گاندھی to be my ideal, but at what way؟ کیسے پوچھیں گے نا بھائی، دنیا میں کیسے بول کے پوچھیں گے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ قرآن فالو کرنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن کیسے؟ نہیں، بات نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی. تو یہ اپنے منمانی سے جو ہے یہ باتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں، یاد رکھیں. اب اس میں سے ایک ورشن تھوڑا سا بازو کا کے کہتے ہیں نہیں نا، ہمیں مانتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور چند حدیثوں کو مانتے ہیں نا. چند کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک بھی حدیث مان لیے تو سمجھ جاؤ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اور وہ ایک حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیے تو ایک اکیلی واحد حدیث تو نہیں ہوں گی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی بات بول کے نہیں رہتے نا، پورے بات بتا کے رہتے نا. تو میں کیا بول رہا ہوں، ان تمام کو مانو جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ تمام حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہیں، ایسے لوگوں کو آج دنیا میں اہل حدیث کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو منکرین حدیث کے جواب میں یہاں پہ فالو کون کر رہے ہیں؟ اہل حدیث. اگرچہ اہل حدیث کے تعلق سے اہل حدیث تو پورے فالو کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی بات بول رہا ہوں. اگرچہ ان میں سے چند لوگ آ کے کہیں گے نہیں بھائی ہمیں ایک حدیث فالو کرتے نا بول کے پوچھیں گے، تو ان کا جواب کیا ہے؟ 1 اور 100 دونوں برابر ہیں. ایک بھی فالو کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فالو کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تو ایک نہیں ہے نا، ہزاروں کی ہیں، لاکھوں کی ہیں. تو آپ کو پورا فالو کرنا پڑتا. ہاں، اگرچہ آپ اس میں گنجائش دیکھیں گے کہ صحیح کو فالو کریں گے تو وہ تو کام ہم بھی کر رہے ہیں، تو ہو گئی بات ماشاءاللہ. لیکن آپ منکرین حدیث اس لیے ہیں تاکہ آپ ایک بھی حدیث کو نہیں مانتے. اگرچہ مان لیے
تو شاید ہی آپ کو منکرین حدیث کا لقب زیبا نہیں دیتا، کیونکہ آپ منکرین حدیث نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ایک بھی مان رہے ہیں تو آپ حدیث کے فالوور سے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال منکرین حدیث آج ایک نیا فتنہ ہے، فتنہ ہی کہنا ہے اس کو۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ کو فالو کریں گے آپ، کئی سارے اچھے اچھے دایاں مل جاتے ہیں آپ کو، لیکن ان میں سے منکرین حدیث بھی ہیں۔ فیس بک کھولیں گے، یوٹیوب کھولیں گے، یوٹیوب کے اندر کئی سارے دعوت کا کام کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن ان کے منہج میں حدیث کو فالو کرنا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگرچہ ایسے لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ حق پہ نہیں ہیں۔ اور ان کے تعلق سے علماء دین کیا فرماتے ہیں، یہ تو اب کی بات ہے، یہ جو منکرین حدیث کا فتنہ بہت زیادہ ہونا اب کا بات ہے۔ میں امام اسحاق بن ربیعہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بات کہوں گا، یہ جو کہ 2 صدی ہجری کے عالم گزرے، امام اسحاق رحمۃ اللہ۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام اصول حدیث کے ضمن میں مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو کہ تمام اصول حدیث یعنی رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے کے بعد پروف ہو گئی، ایسے حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے، he is a disbeliever، اور وہ کفر ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ کفر ہے بولتے ہیں۔ اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث ریجیکٹر کے تعلق سے بات فرماتے ہیں، غور سے سنیے۔ حدیث کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے تعلق سے امام السیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اصول حدیث کے ضمن میں حدیث ثابت ہوتی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی دیکھیں، اتنے بڑے بڑے فتویٰ وہ اس وقت تیز نکل گئے، آج تو یہ بڑی بات آ گئی، وہ تو اس زمن میں نکلے جو لوگ جان بوجھ کر حدیث کو رد کرتے ہیں، شاید ان کے زمن میں نکلے، لیکن آج ایک موڈیفائڈ فتنہ ہے، یہ آج ایک 2.0 فتنہ ہے، سمجھو یہ منکرین حدیث کا فتنہ 2.0 فتنہ، اپڈیٹڈ فتنہ ہے۔ کیا بولتے دیکھنے میں ہمارے جیسے چہتے ہیں، داڑھی وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں، اکثریت کی داڑھی نہیں رہتی، یہ بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ان کی صفات کو میں بتاتا چلوں گا، اکثریت کی داڑھی بھی نہیں رہتی، لیکن یہ اپنے آپ کو کیا ہے فیس بک میں زبردست دائی اسلام جانے جاتے ہیں، اسلام کے اوپر کوئی غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اچھی جواب دیتے، اتنی اچھی جواب دیتے کہ سکرول کرنے والا دیکھنے والا سوچنے میں پڑ جاتا، ارے اتنا اچھا علم والا نہ رہی ہے بول کے، اتنا بڑا بھاری دائی نہ رہی ہے، اسے روز وہ ایک پوسٹ کو ضمن میں رکھے روز اس کے پوسٹ کو دیکھتا ہی نا، حالانکہ ایک پوسٹ صحیح تھی اس کی، جو اسلام کے خلاف میں جو لوگ بات کرتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے اس نے ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی، جو کہ دینا بھی تھا، ہر مسلمان کا حق ہے وہ کام کرنا، لیکن یہ کر لیا، اس کو فالو کرنے والے فیس بک پہ دیکھ لیے، یوٹیوب پہ دیکھ لیے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے، تو اس وقت سے اس کو جو ہے فالو کرنا شروع کریں۔ کون سے بنا پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت لگا تو تہمت کو رد کرنے کے بنا پر یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن کل صبح سے جو وہ نیکسٹ پوسٹ ڈالتا نا، یہ بے علم کیا کرتے ہیں، یہ اپنا ہی چدمی ہے نا، فالو کرو، لائک کرو، فالو کرو، لائک کرو، فالو کرو، شیئر کرو، حالانکہ اس کو علم بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ ڈے سے جو پوسٹ ڈالتا ہے وہ اسلام کا پوسٹ ہے یا نہیں، اس کو وہ بھی اتنا علم نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے اندر بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، انہیں اگرچہ ویڈیو بنا کے لنک کرا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ آج کئی سارے ہیں تیلگو کے اندر کام کرنے والے،